بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خاوند کو یہ 5 جملے بولنے والی بیوی سیدھا جنت میں جائے گی۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے، اور جنت میں اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہوگا، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا اور بلا وجہ بیوی کو طلاق دی ہوگی، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس اختیار دیا جائے گا، بس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھا اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر کے پاس چند عورتیں آئیں، کہنے لگیں، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جس کے کرنے سے مرتے وقت روح آسانی سے نکل جائے، خاتمہ ایمان پر ہو، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے؟ تو حضرت امام جعفر نے فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادی، عورت کے منہ سے نکلنے والے 5 جملے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اور سنو، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنے والی جو عورت ہوتی ہے وہ جب مرتی ہے تو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جاتی ہے۔ عورتوں نے پوچھا، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیں تو صحیح وہ 5 جملے کون سے ہیں؟ تو حضرت امام جعفر نے فرمایا کہ بیوی کا شوہر کے سامنے حلال رزق طلب کرنا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حلال رزق طلب کرنے والی بیوی، حلال رزق مانگنے والا یہ جو جملہ ہے جو بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے، میرے سرتاج میرے گھر میں لے کر آنا تو رزق حلال لے کر آنا، میں اپنی اولاد کو حرام کا رزق نہیں کھلاؤں گی، کیونکہ یہ جو حرام رزق ہے میری اولاد کی آنکھوں سے ان کا نور چھین لے گا، شرم چھین لے گا، غیرت چھین لے گا۔ میں اپنی اولاد کو بے حیا نہیں بنانا چاہتی، میں اپنی اولاد کو بے غیرت نہیں بنانا چاہتی، میرے گھر میں اگر رزق لے کر آنا تو حلال رزق لے کر آنا۔ ناظرین، ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک غریب صحابی تھا، وہ روزانہ محنت مزدوری کرنے کے لیے صبح سویرے گھر سے باہر نکل جاتا، روزی کی تلاش میں نکل جاتا، شام کو روزی لے کر واپس گھر میں آتا، خود بھی کھاتا، اپنے غریب بیوی کو بھی کھلاتا۔ ایک دن یہ حسب معمول گھر سے باہر نکلا، سارا دن خاک چھانتا رہا، پورا دن روزی نہیں ملی، مزدوری تلاش کرتا رہا، مزدوری نہ ملی، خالی ہاتھ شام کو گھر واپس آ گیا۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، شوہر اور بیوی بھوکے ہی سو گئے۔ دوسرے دن پھر حسب معمول گھر سے باہر نکلا، روزی کی تلاش میں سارا دن خاک چھانتا رہا، روزی نہ ملی، کام نہ ملا، مزدوری نہ ملی، شام کو ہاتھ خالی لے کر گھر آ گیا۔ دوسری رات بھی بھوکے سو گئے دونوں۔ جب تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی صحابی عورت حسب معمول اپنے شوہر کو دروازے تک لے گئی، رخصت کرنے کے لیے ڈھیر ساری دعائیں دی، نیک تمنائیں دیں، شوہر کو رخصت کیا۔ شوہر جیسے ہی 4 قدم آگے بڑھا تو بیوی نے کہا کہ میری بات تو سن کر جائیے۔ شوہر رک کر بولا، کیا کہنا ہے؟ تو صحابیہ غریب بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج، اس سوچ کی بنیاد پر کہ میری بیوی 2 دن سے بھوکی ہے، 2 راتوں سے بھوکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مزدوری نہ ملے اور آپ حرام کا رزق لے کر میرے گھر آ جائیے، یاد رکھیے میں مر جاؤں گی لیکن حرام رزق قبول نہیں کروں گی، نہ ہی اپنی اولاد کو کھانے دوں گی۔ وہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیوی جب شوہر سے حلال رزق طلب کرنے والے جملے بولتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ یہی جملہ مرتے وقت اس عورت کی روح آسانی سے نکلوائے گا، روح نکلتے وقت اسے تکلیف نہ ہوگی، قبر کی اندھیری کوٹری روشن ہو جائے گی۔ یہ جملہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا۔ دوسرا جملہ، بیوی اپنے شوہر کے آگے کوئی ایسا جملہ بول دے جو جملہ شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ شوہر افسردہ تھا، بیوی نے کوئی ایسا لفظ کہا، کوئی ایسا جملہ بولا جس سے
سن کر شوہر کی پریشانیاں خوشی میں بدل گئیں۔ یہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ شوہر کی رضا اللہ کی رضا، شوہر کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیسرا جملہ جب عورت اپنے اللہ کی حضور جھکا کر سر کہتی ہے، یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند ہے، یہ سبحان ربی الاعلیٰ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب کرے گا، مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پر کرے گا، قبر کی اندھیری کوٹری روشن کر دے گا، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھنا، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کی آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ فرمایا چوتھا جملہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر مرد سے نہیں ملتی، غیر مرد سے بات نہیں کرتی، اپنے شوہر کو ساتھ لے کر چلنے والی عورت سیدھا جنت میں جائے گی۔ نمبر 5 جو عورت اپنے شوہر کا سر فخر سے بلند کرنے والی، ایسی عورت شکایت کا موقع نہیں دیتی، ہر دم شوہر کو خوش رکھنے والی ہوتی ہے، اور شوہر کو خوش رکھنے والی عورت ہر طرح کے حالات میں الحمدللہ کہنے والی عورت سیدھا جنت میں جائے گی۔ ناظرین، یہ 5 جملے ایسے ہیں، یہ 5 کام ایسے ہیں جس سے مرتے وقت عورت کی روح آسانی سے نکلے گی، خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔